ایک اشارہ کروں گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، رسول پاک نے کہا سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا، سب سے پہلے۔ میں وہی سب توجہ کو سمجھنے کی یاد دلا کر کے آگے واپس آ جاؤں گا۔ سب سے پہلے دینوں سب کا دائرہ کتنا بڑا ہے؟ ایکسپٹ اللہ سب، جتنے غیر اللہ وہ سب، اللہ ہی رب، جو اللہ نہیں وہ سب، اور جو اللہ نہیں ہے وہی سب ہے، اور سب سے پہلے ہے۔ I am talking about existence، میں وجود کی بات کر رہا ہوں۔ ایک عام ہے تم ہو، دنیا کے سارے انسان ہیں، ہم بعد میں ہے باپ پہلے، ہم بعد میں ہے دادا پہلے، ہم بعد میں ہے پردادا پہلے، اور ایک میرے نبی کا نور ہے جو اپنے باپ سے پہلے، اپنے دادا سے پہلے، آبا سے پہلے، اجداد سے پہلے، اور وہ یہ کہ جب وہ نور سب سے پہلے بنا، یہ تاج میرے سر پر ہے، اس کو گھر میں کہیں تو رکھوں گا تو جگہ پہلے ہونا چاہیے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نور میں نے تجھے جگہ سے پہلے بنایا، تو جب یہ نور بنا تو رہا کس جگہ ہے ہی نہیں، جگہ ہے ہی نہیں، بس یہی توجہ کیجئے، جگہ ہے ہی نہیں تو پھر کہاں رکھا؟ آدم سے پہلے، جنت سے پہلے، خلد سے پہلے، ملائکہ سے پہلے، نبیوں سے پہلے، رسولوں سے پہلے، پاک زمینوں سے پہلے رکھا کہاں جگہ کا کو ڈھونڈتا ہے؟ ہاشمی یہ میرا نور ہے، پھر مولا رکھا کہاں؟ اللہ نے جب کچھ بھی نہیں بنایا تھا، اللہ ہی اللہ، اونلی اللہ، دوسرا نہ تھا، جب نور بنا تیسرا نہ تھا، میں نے نور بنایا، نہ یہاں نہ وہاں، قرب خاص میں رکھا، قرب خاص میں، اگر یہ قرب خاص باؤنسر ہے تو اور آسان کر دوں، اپنے پاس میں رکھا، تو حبیب ہے اس لیے اتنا قریب ہے، اور قریب اس لیے ہے کہ میں تجھے دیکھوں تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، یہی تو محبت ہے، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو۔ اللہ بنا کے محبت کر رہا ہے، اور یہ پورا اسلام لے کے بھی محبت نہ کر پائیں، اللہ دے دے کے محبت کر رہا ہے، یہ لے لے کے بھی محبت نہیں کرتا۔ سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا فرمایا؟ نمبر 1 پانی کو، عرش کو، یا نمبر 3 قلم کو؟ ان تینوں آپشنز میں سے کون سا جواب درست ہے؟ اچھا، یہ ملٹیپل چوائس کوسچن شروع ہو گئے، ٹھیک ہو گیا جی۔ کون بڑھے گا کروڑ پتی؟ ہاں جی، یہ آپشن جو ہے نا قلم والا یہی درست ہے۔ جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا، یعنی پوری تقدیر لکھ لے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ حدیث سلسلۃ الصحیحہ شیخ البانی نے 133 نمبر پہ یہ حدیث لی ہے، یہ والی حدیث کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کیا۔ اس کے بعد شیخ البانی نے بڑے ڈیٹیل کومنٹس کیے ہیں کہ اس حدیث میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ عرش پہلی مخلوق ہے، ان کا رد ہو گیا کیونکہ نبی علیہ السلام فرمانے پہلی مخلوق کیا ہے؟ قلم۔ اچھا، اور ان کا اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا نور پیدا ہوا، یعنی انہوں نے بریلویوں کو بھی پھکی دی اور اہل حدیثوں کو بھی پھکی دے دی، کیونکہ اہل حدیثوں کے امام ابن تیمیہ نے یہ لکھا ہے کہ عرش جو ہے اس سے قدیم ہے، اور پھر خیر بہت آگے چلے گئے نا، امام ابن تیمیہ نے تو لکھا کہ حوادث کی کوئی ابتدا ہی نہیں ہے، یعنی حالانکہ حادث کی تو ابتدا ہوگی، قدیم صرف اللہ ہے، ہمیشہ سے کون ہے؟ اللہ، حوادث کی کوئی ابتدا نہیں ہے، یہ انہوں نے لکھ دیا، حالانکہ ابتدا جس کی نہیں ہے وہ صرف ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
پھر شیخ البانی نے 133 نمبر حدیث جو ہے سلسلہ صحیحہ کی، اس میں بڑے ڈیٹیل کومنٹس کیے کہ ابن تیمیہ نے فلاسفہ کے رد میں اور منطقی لوگوں کے رد میں اس لیول تک آگے چلے گئے، کیونکہ وہ فلسفیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے، تو کیا پہلے فارغ بیٹھا ہوا تھا، بعد میں مخلوق پیدا کی؟ تو پھر ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ بھی ہمیشہ سے ہے اور اس کے افعال بھی ہمیشہ سے ہیں۔ اب اللہ کے افعال جو ہیں وہ تو مخلوقات جو وہ فعل کریٹشن کرتا ہے، جس کو ہم حادثہ یا حوادث کہتے ہیں، تو اگر مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے اور اللہ بھی ہمیشہ سے ہے تو سر پہ خالق مخلوق کا تو فرق ختم ہو گیا، فرق ہی یہی ہے۔ تو پھر شیخ البانی نے کہا کہ یہ ان کا نظریہ باطل ہے، کاش ابن تیمیہ ایسی بات نہ کرتے، ہمارے دل میں ان کے لیے ایسی بات نہ آتی۔ پھر وہ کہتے ہیں ہم نے ابن تیمیہ سے ہی سیکھا ہے کہ امام مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جس کی کوئی نہ کوئی بات مردود نہ ہو سوائے نبی علیہ السلام۔ تو ان کا ابن تیمیہ نے یہ مردود بات کہی ہے کہ حوادث بھی ہمیشہ سے صرف اللہ ہے، اور یہ حدیث ثبوت ہے کہ حادثے کی بھی ابتدا ہے۔ پہلا حادثہ، یہ حادثہ پنجابی والا نہیں ہے سر، ٹھیک ہے، پہلی کریشن وہ ہے قلم۔ اچھا وہ اس میں بریلوی ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قلم کو اللہ نے حکم دیا لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہو چکا نبی علیہ السلام تھے، ابن تیمیہ پارٹی کہتی ہے ہو چکا عرش تھا۔ اچھا اس کا جواب البانی صاحب نے نہیں دیا، اس کا جواب مجھ سے لیں، کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ سر جو کہا نا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا وہ خود یہ تھا کہ قلم پیدا ہوا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں پہلی مخلوق قلم ہے، اور پھر مخلوق کو حکم ہوا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، تو قلم نے لکھا کہ پہلا کام یہ ہوا کہ اللہ نے پہلی مخلوق قلم کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اس نے باقی کی ساری تقدیر لکھی اللہ کے حکم سے، اور ہم تک نبی علیہ السلام نے پہنچا دی کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ دیکھ لو جناب، ابھی آپ لوگوں کے اوپر ہے کیا کرنا ہے، ہم دونوں کو ہی سنیں، ابھی کیا صحیح ہے نہیں ہے آپ کو طے کرنا ہے۔ ابھی کیا یہ فتنہ کا دور ہے، آپ طے کیجئے، اللہ سب کو صحیح راستے پہ چلنے کا توفیق عطا فرمائے۔ پھر چن کے لاتے ہیں کوئی نیا ویڈیو، تب تک ملتے ہیں، اللہ حافظ۔